میں لیے چلتا ہوں آپ کو اس دنیا میں. دو پروگرامز ہم لوگ کر چکے ہیں. آج ہمارا یہ تیسرا شو ہونے جا رہا ہے. ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ کیا روح کو بلایا جا سکتا ہے؟ گولی کے اندر تاثیر اللہ ہی نے رکھی کہ یہ بندے کو مارتی ہے. ڈنڈا سر پہ مارو گے بندہ مر سکتے ہے، تاثیر اس کے اندر. تو جادو کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ میرے اندر جو ہمزاد ہے وہ باہر آ سکتا ہے، میں اسے دیکھ لوں گا. نہیں، ہاں وہ آپ کو میں شیشے میں دکھاؤں گی، آپ بالکل اسے دیکھ لیں. آئیے. جی بالکل سمجھ لے پہلے. جی کہ آپ نے درشی پڑھا، یا قیوم پڑھا، پھر آپ نے درشی پڑھا، پھر آپ نے اس کو بغیر پلے جھپکائے سے دیکھا تقریباً 2 منٹ. 2 منٹ. اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ماتھے پہ یہاں دیکھنا، یہ ہٹا دینا. پھر اچھا ایک بات بتائیے، یہ طریقہ جو آپ مجھے بتا رہی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے گھر میں. بالکل کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. کر سکتا ہے، کوئی بھی گھر جا کے دیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے. کیا دائرے نے موو کرنا شروع کیا؟ ہاں دائرہ بالکل موو کیا. بالکل دائرے نے موو کیا. آپ نے کہا آنکھ بند کر کے اپنے ماتھے پہ دیکھنا. ہاں میں نے جب آنکھیں بند کی تو مجھے ایک لمحے میں کھول لینی چاہیے تھی، لیکن میں نے نہیں کھولی. اس کا ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ جب میں نے آنکھیں بند کی، ایز گاڈ مائی وٹنس، میں نے جب آنکھیں بند کی تو مجھے سوائے نبی کے روزے کے اور کچھ نظر نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کچھ بھی نظر نہیں. لوگ یہ نہیں مانتے کہ ہمزاد باہر آ سکتا ہے. آ سکتا ہے، کیوں نہیں؟ ہاں، یہ میرے ہی جیسا شخص اس وقت بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن میری داہنی طرف لباس اور ہے. یہ لباس جو میں نے پہنا ہے یہ بالکل میرے سامنے ہے، میرے جیسا. یہ حاضر ہے، کسی کو کوئی اعتراض ہوا کرے. کوئی مجھے صلیب پہ چڑھانا چاہے چڑھا دے. یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. میں جھوٹ بولوں تو خدا سے ایسی سزا ملے کہ میں اس کمرے سے باہر نہ جا سکوں. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ مجھے 2 کیوں نظر آ رہے ہیں. ہٹو 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 ہٹو. غلبہ ہو جائے گا. صاحب کو پانی مفتی صاحب، مفتی صاحب، مفتی صاحب. غلط کیا نا، اپنی بھی چیز کو بلا لیا. چلا بیٹھے بیٹھے. Once again, ladies and gentlemen, a very warm welcome to the show. Good morning, rather, it's good afternoon. ہم لوگوں نے اب تک 3 پروگرامز کیے ہیں، یہ 4تھا پروگرام ہے. آپ نے یہاں بہت کچھ دیکھا ہے. آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں لوگوں پہ جنوں کی حاضری ہوئی ہے. ہمزاد باہر آیا ہے، شیشے تک ٹوٹے ہیں. آج کچھ مزید کیسز ہیں جنہیں میں سامنے لے کے آؤں گا. کل اس ہفتے کا آخری پروگرام ہم پیش کریں گے. کل وہ ویوز ہوں گے جو میرے ہیں. کل وہ ویوز ہوں گے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. کل وہ حقائق ہوں گے جہاں میں بات کروں گا. میں نے 4 دن یہ شو اس لیے نہیں کیا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اس چیز سے خوف کھائیں، اس چیز کے ہراس میں آئیں. میں نے یہ شو اس لیے کیا ہے کہ اس کی ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس موجود ہو. اس کی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ موجود ہو ہمارے پاس کہ ہم آئندہ آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں. ہمارے ملک میں ایک عجیب سا رواج ہے. ہم متس پہ بہت یقین کرتے ہیں. ہم کو، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا انتظار ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو تبدیل کر دے. جب وہ فیل ہو جاتا ہے یا فلپ ہونے لگتا ہے یا اس کی زندگی کے اندر ناکامیاں آتی ہیں تو وہ اس کو بلیم کرنا چاہتا ہے. نتیجہ سب کے سامنے ہے. ہماری پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے، ہماری عام زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے پروفیشنل اور پرسنل ریلیشنز میں ایسا ہوتا ہے. ہم ہمیشہ کسی نہ کسی کو بلیم کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا قصور ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے تھیوریز کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے آئیڈیلز کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے بلیمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دوسرے مذاہب کو لے آتے ہیں. ہم
چونکہ ایک معاشرے میں پلتے ہیں, ایک معاشرے میں رہتے ہیں, اس لیے ہم دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کو یا دوسرے مذاہب کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کا نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے یا ان کے چیلوں نے یہ کیا ہے. کوشچن از, کیا کالا جادو در حقیقت ہوتا ہے؟ کیا جادو ہے؟ بالکل ہے. کیا وہ صرف اور صرف دوسرے مذاہب تک محدود ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی جادو ہوتا ہے, ہم بینگ مسلم بھی جادو کرتے ہیں اور ہم پہ جادو ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کیا جنات کی حقیقت ہے؟ آف کورس ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ سرکٹے انسان پہ شو کریں. کیا سرکٹا انسان ہوتا ہے؟ آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا. کچھ نے کہا کہ روحوں کے بارے میں بات کی. از اٹ پاسبل فار سم ون ٹو ایکچولی کم بیک, کہ وہ آ سکے واپس؟ از اٹ ایکچولی پاسبل؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کہانی جو ہم نے لال کوٹھی کے بارے میں سنی ہے کہ 7 جولائی کو کراچی میں شاہراہ فیصل پہ رات 11 بجے کے بعد ایک لڑکی سفید ساری میں ملبوس گاڑیوں سے لفٹ مانگتی ہے, جو اسے لفٹ دے دیتا ہے جب وہ اس گاڑی میں آ کے بیٹھتی ہے تو گلابوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے, گاڑی بھاری ہو جاتی ہے, اور جو لفٹ دینے والا ہوتا ہے اسے 3 سے 4 دن تک بخار رہتا ہے. سیویئر کیسز میں ڈیتھ بھی ہو چکی ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں, اچانک آپ کو ایک چھوٹا سا کوئی بچہ لیٹا ہوا نظر آئے اور آہستہ 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 اس کا سائز بڑھنے لگے؟ از اٹ پاسبل؟ از اٹ پاسبل کہ آپ کا گھر بھاری ہو؟ از اٹ پاسبل کہ آپ ہی کا کوئی رشتہ دار آپ پہ کیس کر رہا ہو؟ کل میرے پاس کچھ کیسز آئے تھے جس میں سے ایک کیس ایسا تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کو جب ہم مزار پہ لے کے گئے تو وہ 2 سے 3 4 فٹ اونچا اچھل رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ بلڈ میں ایک خاص قسم کا سبسٹنس ہوتا ہے, ایڈرینلن. یہ کیا ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ان سارے سوالات کے جواب ہیں, لیکن آج کے شو کے اندر حاضریاں ہوں گی. 3 سے 4 حاضریاں جنات کی آج کے شو میں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ کالے جادو کی حقیقت. ساتھ ایک ایسی فیملی سے ملاقات ہے جن کو ان لوگوں نے لوٹا جنہیں ہم عامل کہتے ہیں. آج کا شو بہت خاص ہے, کل کے شو کے لیے یہ لیڈ اپ کر رہا ہے. آئی ریکویسٹ آل آف یو, آپ جہاں ہیں, جس جگہ ہیں, SMS کے ذریعے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ شو لگا ہوا ہے. دستک کے بعد وذ ساحر, آف کورس جنات اور ان کی حقیقت کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. روح کیا ہوتی ہے, بدروح کیا ہوتی ہے, سرکٹا انسان کیا ہے, ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ جو رائج ہے کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا محض ہماری ذہن کی امیجنیشن ہے. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم حاضری دیں گے. ایک جن یہاں موجود ہوگا, کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس جن کو؟ بریک کے فوراً بعد یہاں ایک جن آئے گا, ایک ایسے شخص پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب جنات کی حاضری پر ہوتا ہے تو اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا. We'll be right back. तरंग ही है चाय का सही जोड़. जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना. तरंग ही है चाय का सही जोड़. Shake it, you shake it, hurap it, yum it, shut up it. Ladies and gentlemen, good afternoon once again. اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0342
207514 यहाँ कॉल करने का नंबर है। मेरे पास विनर्स के नाम हैं, सॉरी कल मुझसे एक नाम गलत हो गया था। मेरे पास विनर्स के नाम हैं अंजुम सुमरो जिनको वॉशिंग मशीन मिली है, असद मजहर जिनको वॉशिंग मशीन मिली है, ईशा जिनको वॉशिंग मशीन मिली है और रिदा जिनको वॉशिंग मशीन मिली है। यू कैन गिव अस अ कॉल या आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए एंड सेंड इट टू 436। वंस अगेन DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। जिसने मुझे सबसे ज्यादा एसएमएस भेजे होंगे आज उसको हम एक अदद वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। सो स्टार्ट योर मैसेजिंग राइट नाउ। 436 पे आपको मुझे मैसेज करना है विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गो टू द हाजिरी। हमारे पास चारों हमारे मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। मुफ्ती आसिफ सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, मंदी साहब अस्सलाम वालेकुम, शाज़ली साहब अस्सलाम वालेकुम एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर एम ए नूरी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक केस है जो 2 दिन से हमारे प्रोग्राम को देख रहे थे, शेखुपुरा से आए हैं। 8 साल पहले इनकी चची ने चैलेंज किया था कि मैं 15 दिन में घर को तबाह कर दूंगी। इनकी अपनी चची ने यह चैलेंज दिया था कि 15 दिन में मैं घर को तबाह कर दूंगी। ये इंडिया गए, बंद घर में जब वापस आए तो बंद घर में मट्टी के घड़े में कुछ तावीज मिले। ये बच्चा जो अनवार खान है, इसने वो मटका उठा के बाहर फेंका था। उस दिन से ये बच्चा अपने होश में नहीं है। अभी जब ये यहां आया था तो नक्शबंदी साहब ने इसे देखते ही कहा कि इस पे जादू है, डेफिनेटली जादू है। इट्स अ बिट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। हम हाजिरी करवाएंगे, इन पे हाजिरी होगी और यहां जो साहब तशरीफ रखते हैं, सर इनका नाम क्या है? अब्दुल वाहिद साहब। अब्दुल वाहिद साहब जो हैं उन पर भी हाजिरी होगी मौक्किलात की, और मौक्किलात की मदद से इनका इलाज किया जाएगा। इट्स अ बिट ट्रिकी सिचुएशन। वंस अगेन मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूं कि होगा क्या। अनवार का ताल्लुक शेखुपुरा से है। इनकी चची ने कहा था कि वो 15 दिन में इनके घर को तबाह कर देंगी। ये लोग जब इंडिया गए, हिंदुस्तान से वापस आए तो इनके घर के अंदर से इनको मिला एक मटका जिसमें तावीज और गंडे थे। इनके घर में बाकी तमाम लोगों ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन अनवार ने उस मटके को उठा के बाहर फेंक दिया। उस दिन से ये अपने हवास में नहीं है। घर में बेरोजगारी है, वालिद के पास कारोबार नहीं है, कारोबार खत्म हो चुका है, नौकरी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अनवार की हालत बहुत खराब रहती है। अब्दुल वाहिद साहब जो बराबर में बैठे हैं, इन पे मौक्किलात की हाजिरी होगी और उसके बाद मौक्किलात की मदद से इनका अनवार खान का इलाज किया जाएगा। अनवार के वालिद उनके बराबर में बैठे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम लोग शुरू कर सकते हैं। कितने साल से ऐसा है ये? ज़्यादा से 3-4 साल हो गए। जी हम सॉरी, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए और उसमें से 3 साल के लिए गायब भी थे। हाँ, ये गायब है। रात को जब सारे ये इकट्ठे सोते हैं, हाँ, ये पता नहीं चलता कि दूसरे कमरे में सोता, बातें करता रहता, फिर बातें करता रहता। किससे बातें करते हो अनवार? किसी से? ये तो मना कर रहे हैं, किसी से बातें नहीं करते। बात तो जब तो कहता है, ऐसे हाथ जोड़ता है, ईसा जी जान दो, ईसा जी जान दो, मूसा जी जान दो, ऐसे हाथ जोड़ दो। ईसा जी जाने दो, मूसा जी जाने दो, ये कहते हैं। हाँ जी, ये लफ्ज़ बोलता है। ओके। दानू आ गया, दानिश आ गया, मास्टर आ गया। ये कौन लोग हैं दानिश और मास्टर? कोई नहीं? कर सकते हैं हम इनका इलाज? हाँ, ये बताएगा। ये शुरू कर सकते हैं? बताओ अनवार, कर लें? क्या कहते हैं सर? जादू का मामला है इनके साथ और इसलिए हमें लगता है वो चीज़ें उसके इनके जिस्म में हुलल भी कर चुकी है, यानी वो जादू अपनी तासीर दिखा चुका है। 7 पुतले सन बरंजी दे के इसलिए हमारे होते हैं पुतले ही होते हैं। जो वो चमड़े की जूती ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁੱਠੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। वो इतना मटका सी, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਤਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। वो कब्रिस्तान की मिट्टी भी सी ਵਿੱਚ। उसमें आपको कैसे पता चला कि वो कब्रिस्तान की मिट्टी? वो किसी सियाने सानू दसे जो पहले रहे, वो कहता भी मेरे दे काम बस। इनका इलाज किस तरह से किया जाएगा? हो जाएगा। अभी तो तशखीस कर लेते हैं इनकी। तशखीस कर ले नूर साहब आप भी अपनी, फिर बाद में जो ऐसी खामखा जो नहीं आप कर ले। जादू तो कर दे दे। आइए जी, प्रोग्राम देखे अभी देख के अभी भाई शो करे तो फिर असी 2 दिन में सानू ट्रेन में लग गया। सानू
یہ دو لکیریں لگائی جاتی ہیں ماپنے کے لیے یا ناپنے کے لیے کہ ان پہ جن ہے یا جنات کا اثر ہے, جادو ہے یا نہیں. ہلا دیا اس نے. صاحب بھائی اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں, ہر کسی کا, ہر علاج کرنے والے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, جس سے ہمارا ہے ہم نے پڑھائی کر کے اس کو دیکھ لیا, ٹھیک ہے, اور کیفیات سے بھی انسان کی پتہ چل جاتا ہے. ظاہری تشخیص. آئیے یا کیمرہ کلوز کر لیجئے. دونوں لکیروں کے درمیان فوٹا وہیں پر ہے, ذرا سا بھی کہیں پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ان پر کالا جادو نہیں سفلی جادو ہے. اور جو وہ فرما رہے تھے کہ قبرستان کی مٹی بھی نکلی, انہوں نے شاید غور سے دیکھا ہوتا تو اس میں گھڑے میں پڑے ہوئے تعویذات جو ہیں اس میں اس بچے کا پتلا بھی ضرور بنا کر رکھا گیا ہوگا. یہ سفلی ہے, باقی فیملی موجود ہے. سات جیاں سے سਤਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੇ, 7 ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂ. سب متاثر. ਕਰ ਲਓ. اجازت ہے سر, آپ کر لیجئے. میرے خیال میں ان کا علاج نہیں شروع ان کو شروع کر لیں, پہلے ان کا دیکھ لیں, پہلے آپ شاذلی صاحب. اور 15-20 دن ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ. اوکے, میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے. یہ دو لکیریں ہلا لگا دی, دی. پھر اس کو یہ ایک جگہ پہ کھڑا کر. زیادہ اثر جڑا وہ ہلنے سے ہوا. اس کا ہاتھ پھر دوبارہ نشان لگاؤ, ہاتھ کو ہلنے نہ دو. لگاؤ فٹا دوبارہ. چھوٹا ہو جائے گا. چھوٹا ہو گیا. چھوٹا ہوا, چھوٹا ہو گیا نا. جادو ہے, جادو کنفرم جادو. جس کی تینوں افراد چاروں نے ایک دے. ہاتھ سر ایسے جن کے کیجئے. اس میں برابر رہا ہے, برابر صحیح کی علامت ہوتی ہے. یہ دو نشانات لگے ہوئے ہیں. نشان جو ہے تھوڑا سا نیچے, یہ دو نشان جو ہیں, پہلے یہ نشان یہ لگا ہوا تھا, یہ دو. اب آپ دیکھیے یہ ایک اور لکیر ہے, یہ نشان چھوٹا ہو گیا, بڑا نہیں ہوا, چھوٹا ہوا. چھوٹا ہوا ہے, چھوٹا کہتے ہیں اس کو. جادو کی علامت ہوتی ہے, بڑا جن کی ہے, لیکن جب برابر ہو تو ٹھیک ہوتا ہے. نوری صاحب کی تشخیص میں صحیح آیا یہ. ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی سفلی نہیں کہا جائے. کیوں کس کو نہیں, آپ سفلی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ نشان کا اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو نشان میں یہ صحیح ہے. برابر کا مطلب ہے ٹھیک ہے. یہ طبی امراض کہا جا سکتا ہے. اور ہماری تشخیص میں جادو آیا ہے. جادو جس کا عمل ہوتا ہے بولو اس کو کرنے دیا کرو. تو پھر اب کیا کیا جائے گا؟ اب ہم کرتے ہیں. حاضری کرتے ہیں. حاضری کیجئے. آ جائیں. ابھی ایک عمل آپ کے سامنے دونوں نے کیا, لیکن ایک کا ٹھیک ہوگا, جس کا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے. جو ماہر ہے. کیا نام ہے ان کا؟ انوار نام ہے. کر دے گا, کاٹو. اس کو مکمل صاف کر دیں. کیا ہوا؟
अब हाथ पैमाइश देख ले तो पैमाइश हो चुका। ओके, इसको हाथ ऐसे रखो। ये इलाज हो गया? जी हाँ। अच्छा, ये देखिए निशान, इसका पहले छोटा हो गया था। ये इधर ये यूं रखो जैसे पहले रखा हुआ था। अनवार सीधा कर लो, हाथ सीधा कर लो बेटा। इन्होंने यूं करके ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे। दोबारा बढ़ गया निशान लगा। ठीक है, हो गया बराबर। ये छोटा ये रहा, ये बराबर हो बराबर हो गया। तो इसका मतलब अब ये सही हो गया। ये सही हो इस वक्त जो जादू कटा है ना, उसका जादू कट गया है। अब ये तिब्बी अब ये डॉक्टर साहब हमारे हैं ना, उनको बोला है अब वो साइको और जो इसके जिस्म पर असरात उसके पड़े, जो दिमाग पर, जो जहन पर, जो बॉडी पर, वो डॉक्टर साहब की जाहिर सी बात है मेडिसिन खुराक जो भी है वो अच्छी अब उनका होगी, काम शुरू हो फिर सही होगा। उनका काम है दूसरा। अच्छा, जिन्होंने इलाज किया उन पे कौन आया था? मोक्कल। अब ये की कंडीशन आप देख रहे हैं, कोई इसकी पूरी आप पोज देखें, ये कोई ड्रामा इस तरह नहीं हो सकता। ओरिजिनल चीज में कोई इंसान ये जगह नहीं फड़कती उसकी, ये तरीके होते हैं, इसके हाथ नहीं करते। आप इसके हाथ उसको देखते हैं तो ये इस तरह अपने इनके साथ अपना हमला होता है, वो इनका इलाज करता है। अच्छा, ये एक नहीं होता, इसके बाद पूरी फौज होती है, फौज होती है पूरी, जिसकी आंखें या कष्ट खुला। अच्छा, मोक्किलात दरअसल होते क्या है? मोक्किल दो किस्म के बता दिए ना, वो जिन्नात जो बुजुर्ग है, क्या है? ठीक है, बुजुर्ग है। और वो किसी के साथ आकर काम करे, खिदमत खल्क करे, अल्लाह वाले जिन्नात को मवक्किल कहा जाता है। ओके, सही है। ये इसके इलाज करने के साथ फौज होती है बाकायदा, जैसे बादशाह होते हैं हमारे यहाँ जो कैटेगरियाँ हैं, इनके साथ भी है ये। ठीक है, सही है। तो इस तरह जो चीज़ें इन पर हुलूल करती है वो। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये मोक्किल जो है ये आपके कब्जे में है या इनके ताबे? ये सिलसिले में ताबे, ये सिलसिले में ताबे, सिलसिले ताबे, सिलसिले वाले होते हैं। सिलसिले वाले जो सलासिल में है वो खुद ब खुद आ जाते हैं, वो खुद ब खुद आ ये मौक़िफ़ इसको। मतलब तो ये आप और वो मिल के काम करते हैं, मतलब इसका ये नहीं होता कि कोई किसी के ताबे है या असर में है, ताबे हो जाते हैं, सिलसिले में ताबे होते हैं। ये सिलसिला है। आपको पहले बताइए मिसाल के तौर पे कि आप एक ये सिलसिला चल रहा है, एक सिलसिले के साथ अल्लाह ने रूहानियत रखी, उस रूहानियत में हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो जो जिसको ये निस्बत मुंतकिल होगी वो चीज़ खुद ब खुद उसके पास आएगी। हमारे पास कुछ और कहानियां हैं किसके सिलसिले में? खाना खाता है ना, हाँ, जो खाना खाता वो जितना खाएगा बाकी मुद्दा कर देगा, पानी पा देगा, कहेगा छड़ा चीकू मैं पीर वारिस शाह का संडा हूँ, मैं हड्डियाँ तोड़ देंगे ਤੁਹਾਡੀਆਂ। अच्छा, आता है। फिर सारे को एक लाइन में खड़ा करके कहना मैं मार दूंगा तुम्हें, साड़ी हिम्मत ने 3 बारी मेरे को इस मारा। पे जो है ना मुसलसल रिजत होगी। अच्छा, ये भी बता दूं, फिर अमल करेंगे वो, रंग का पीला हो जाता है जब असर है चीज़ें इसमें आ जाती है ना। अभी जितना इस वक्त मौजूद था ये कट गया ना आमिल का। 3 साल रजत का में इलाज चलता। 3 मिनट में नहीं हो सकता, इसके इलाज में टाइम लगेगा। अभी काट दिया क्योंकि आप 7 महीने में जाके कहीं कवर होगा। 6-7 महीने लगेंगे इसमें। 6-7 महीने लगेंगे। हाँ, इसमें अब भी इसके साथ चीजें थी ना थे जो जादूगर। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि चूंकि ये तो जाहिर है दे डोंट लिव इन कराची, ये कराची में नहीं रहते, शेखुपुरा में। हाँ, जहाँ भी रहे हम वहाँ पर भेज सकते हैं। जिनके लिए शेखुपुरा क्या है भाई? हाँ, जाहिर है वो भेज सकते हैं, चले जाए, भेज सकते हैं, उसके पता एड्रेस होता है, बस वो उनका ड्यूटी लग खुद हो जाता है। अच्छा, क्या इस अमल के साथ, इस इलाज के साथ क्या डॉक्टर से बात करना जरूरी है? डॉक्टर जरूरी है, दोनों साथ चले। अब ये मसला जो मेडिकल प्रॉब्लम इनके जिस्म में वजूद में पैदा हुई हो है, चुकी है, अब ये होगा कि रूहानी इलाज से उसको वो चीज़ दवाइयाँ हो गई या जो भी इलाज होगा वो इफाका करेगा, वो फ़ायदा पहुँचाएगा। बेसिकली होता यही है, हम भी जब किसी का इलाज करते हैं तो जब उसका जादू कट जाता है, यकीनन जो खून की कमी है, बॉडी में कोई तकलीफ है, वो तो तावीज़ात पूरा करने से रहे, वो आप मेडिसिन यूज़ करेंगे, दवाई यूज़ करेंगे, माहिर तजर्बेकार से रब्ता करेंगे तो वो चीज़ें आपको इफाका करेंगी। सर ये जगह ये भी अंदर दर्द होती है मेरे। ये क्या होती है, क्या होती है इसको दर्द होती है, दर्द होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी आप किसी डॉक्टर के पास इनको लेके गए? नहीं, अभी तक नहीं गए, कभी नहीं लेके गए? क्यों, ख्याल क्यों नहीं आया? मैं ये भागते हैं जो कोई तबीयत है, जब मटका निकला ना, जब ये गायब थे, हाँ जी, तो कहाँ थे, कुछ पता चला था? ये इधरों शेरशाह। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अनवार हमारे साथ थे। अनवार पे अभी हमारे जो उलमा हैं उन्होंने इनकी मर्ज को तशखीस किया और एक मौक्किल के जरिए इनका जादू काटा है। यू वर वॉचिंग दिस बिहाइंड द कैमरा, टेल मी व्हाट डू यू फील, क्या है आपके एनालिसिस, क्या है?
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی کلینکل فیچرز ہوتے ہیں. جیسے کہ جانڈس ہوتا ہے تو آدمی پیلا ہو جاتا ہے, اسی طرح ملیریا ہوتا ہے تو اس کو نزلہ ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, پھر ٹھنڈا پسینے آتے ہیں, اس طرح اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کوئی 20-25 سال سے بہت کامن تھی اور ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بہت ایزیلی سمجھ لیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بہت جلدی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی نفسیاتی امراض ہیں ان کے جو فیچرز ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں, اتنے زیادہ ڈفرینٹ ہیں کہ وہ سارے رویوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. رویوں میں اس طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ان کو اور جن و بھوت و سائے کو بہت جلدی مینوپولیٹ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایگریشن میں آ جانا, ہیلوسینیٹ کر جانا, کانوں میں آوازیں آ جانا, جس طرح کی ابھی اس کی آوازیں تھیں. اگر آپ میرے ساتھ کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں چلیں تو آپ کو ایسی آوازیں ہر تیسرے پیشنٹ کو نظر آئیں گی. اگر آپ اس وارڈ سے گزریں گے تو وہ ان کی آواز نہیں تھی, وہ ہاں آئی مین ٹو سے میں آپ کو بتا دوں ان کی آواز نہیں تھی, بلکہ جن پہ موکل کی حاضری ہوئی تھی ان کی آواز تھی. اور موکلات نے, ہمارے جو علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ موکلات کی ایک فوج ہے جس نے ان کا جادو کاٹا. دیکھیں ان کی اپنی سائنس ہے, ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو, لیکن پھر بھی کیونکہ ہم نے بھی بہت لمبا علم حاصل کیا ہے, ان چیزوں کو بہت دیکھا ہے, ہزاروں مریض دیکھے ہیں اس قسم کے, اور ماشاءاللہ سے بہت لوگ. میڈیکل ٹرمینالوجی میں ان کا نام کیا ہے اس کیس کا نام؟ ابھی it's too early to say anything. It's too early to say anything. اگر مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیا جائے, فیملی کی جو ایک ہسٹری ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں, جینیٹیکلی بھی چیزیں انوالو ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ کوئی بیماری ہو جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکیزوفرینک افیکٹس نظر آ رہے تھے مجھے, جس کے اندر ٹپیکل یہی چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا تھا کہ یہ چیز اٹھا کے پھینک دیتا, ہو سکتا اپنے آپ کو ہارم کر سکتا تھا, لیکن وہ نہیں کر سکا کیونکہ ایک تھوڑا سا پریشر ہے اوور آل لوگوں کا. لیکن فار می, میں ابھی بھی یہی بولوں گا, سوری ٹو سے, کہ میرے لیے یہ ان چیزوں سے ابھی بھی میں باہر ہوں, اور میں یہی سمجھوں گا کہ ابھی اس کی نفسیاتی بیماری ہے. لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت ہی کوالیفائڈ قسم کے مولوی اور پیر ہوں جو کہ ان چیزوں کے ساتھ ہم بھی ان سے کنسلٹ کر سکیں, تو پھر ہمارے لیے ذرا ایزی ہو جائے. سو ڈاکٹر وجاہت اس سے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان پہ کوئی کالا جادو ہے یا جادو ہوا ہے, ان کو یہ ایک نفسیاتی کیس لگتا ہے, سائیکیٹری کا کیس لگتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود ہی از ولنگ ٹو ایکسپیریمنٹ ود علماء مفتیز جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, کہ مل کے کوئی ایسا حل نکالا جائے, کوئی ایسا سولوشن نکالا جائے جہاں اس کو بھی رول آؤٹ نہ کیا جائے, لیکن جو ان کا علم ہے اس سے بھی استفادہ حاصل کیا جائے, رائٹ. تو نارملی جب آپ کے پاس ایسا پیشنٹ آتا ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ ڈیل کرتے ہیں, نارملی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے علاج میں, اور پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں عموماً جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے, کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے پاکستان میں, لوگ بہت ہی لیٹ سٹیجز میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. مطلب پہلے نفسیاتی معاملہ اندر ہوتا ہے, انکیوبیشن پیریڈ کہہ لیں آپ اس کو, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ رویوں میں آتا ہے. لیکن جب وہ سوشلی پرابلم کر رہا ہوتا ہے, کسی کو چلتے ہوئے مار دیا یا گھر میں بدتمیزی شروع کر دی, چیزیں اٹھا کے پھینکنے لگے, تو مریض ہمارے پاس آتا ہے. ایسے ٹائم پہ مریض جو اتنا وائلڈ ہو رہا ہوتا ہے, ہم پہلے تو اس کو وائلڈنس کو کم کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسنز ہیں جو کہ یقین کرو کہ 3-4 ڈوز دے کے آپ اس پیشنٹ کی کنڈیشن کو اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے. اسی ٹائم پہ سو آئی ریکویسٹ ون تھنگ ود یو, آپ سر کب تک ہیں یہاں پہ کراچی میں؟ اسی مطلب کہ آئے تھے 2-3 مہینے ہو گئے تھے سانو, وہ تو جب دیکھا نا اسی پھر اس میں لے گئے. آپ ابھی کب تک ہیں کراچی میں؟ ابھی علاج واسطے ہیں, جتنا ضروری ہوئے گا. کہاں پر علاج کروا رہے ہیں آپ؟ کسی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا رہے؟ نہیں گئے. کہاں جا رہے ہیں پھر؟ ابھی کتے بھی نہیں گئے. اسی کا یہی طبیعتوں کا مسئلہ ہے جو ابھی ٹھیک ہے, تعویذ تو آپ کروائیے گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, جیسے کہ ہمارے پچنا جامع کروائیں. یہ 3-4 دن ہو گیا ہے. یہ آگے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, تو بات یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر ایک کچھاؤ آپ کو پتا ہے, ہر کوئی یہ روڑیاں مارنا جاتا ہے, بٹے مارنا جاتا ہے. یہاں جو آبادوں میں جا کے پکڑ کے لے آتا. بگاڑ یہ پیدا ہوا ہے کہ جیسے ڈبہ, مثال کے طور پہ ہم تو کہیں گے ڈبہ جی ہے سارے, وہ اس چیز کو مانتے نہیں کہ جی ڈاکٹری مسئلہ ہے. حالانکہ اصول یہ نہیں ہے, ایک آدمی جب کٹ مارتا ہے تو میں کٹ والے کو تو پکڑ لوں گا, لیکن کٹ سے جو خراش آئی ہے اس کا ٹانکے لگانے کے لیے ڈاکٹر کو پیدا کیا ہے. اب گولی تو ڈاکو چلاتے ہیں, اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی, مگر جو گولی سے وہ زخمی ہو اس کا علاج تو ڈاکٹر نہیں کرنا ہے. یہی چیز ہر چیز میں کار فرما ہے. تو اس کے ساتھ جو چیزیں یہ بگاڑ پیدا کرتی ہے, پہلے اس کو جنون کا مرض کہا جاتا ہے, اور جنون کی علت جن ہی بنتی ہے. اور میں نے کل بھی قرآن کی آیت پیش کی وسواس پر,
ان چیزوں کو تو ہم پکڑ لیں گے جو اس میں دماغ کے اندر افیکٹ پیدا کرتی ہے، ان کا کام ان کی دوائیاں کریں گے، اور دوسرا علاج وہ حجامات، تو انشاءاللہ جلدی کور ہو جائے گا یہ بات۔ آپ ایک سیکنڈ سر، میں اجازت مجھے دیجیے سر، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ان کے کلینک جائیں، یا میں آپ کو کچھ ایسے جگہ کا پتہ بتاؤں گا جہاں پر آپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے تو وہاں لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ ان کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، اینڈ آف کورس ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ کیس لینے کو تیار ہیں؟ بالکل، میں چاہوں گا ان کو ہم لیں اور 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ سے اس کو یہاں پہ بٹھائیں اور ہم دکھائیں کہ دیکھیں ٹریٹمنٹ کے ساتھ، اور ان لوگ کی جو اپنے دیکھیں مذاہب کا ایک اپنا ایک عمل ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن ایک عقل بھی تو ہے نا، انسانی عقل۔ اب آپ دیکھیں ان کا، اب مت دیکھیں کہ میں ان کا علاج کرا رہا ہوں، علاج کیسے کرا رہے ہیں، کس طرح کرا رہے ہیں کہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں۔ اب یہ مرض اوپر صاحب ایک بات کر رہے ہیں، دیکھیں مجھے، میں آپ کو بتا دوں، عقل کا وجود آپ مانتے ہیں مگر دکھا نہیں سکتے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں عقل کہاں ہے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، دکھا سکتے آپ اسی طرح کہاں ہے؟ عقل ہر جگہ ہے، آپ کی عقل کا وجود ثابت کریں۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہوتا یہی ہے، جادو جو ان پر ہوا ہے یا کسی پر بھی جادو ہوتا ہے تو جادو کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے اعصاب پر بھی ہوتی ہیں۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اس بچے کا جادو کٹ جائے گا تو اس کے بعد یقیناً اس کو ایک اچھے معالج اور ڈاکٹر کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، آپ 3 مہینے کا چیلنج لے رہے ہیں اگر آپ، اور اگر اس کا جادو نہیں کٹے گا، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، اس کا جادو نہیں کٹے گا اور جادو اسی طرح ہوتا رہا اور جادو ایک کام یہ مریض ٹھیک بھی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب ایک کام کرتے ہیں، پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے، ہر سال ایک منٹ میں ایڈ کر رہا ہوں نا، ہر سال یہ ریپیٹ ہوتا ہے، مرض ریپیٹ ہوگا، یہ رجحان میں آئے گا بار بار۔ اچھا مجھے ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے، میں ایک بات کہوں، ہم یہاں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چیلنج کریں، ایک دوسرے کے علم کو چیلنج کریں۔ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از کہ آپ کی مدد سے اور ان کے علم سے ایک سوال ہے، میرا عرض یہ نہیں ہے جی، یہ ڈاکٹر ہے ایز اے مسلم، ہم مسلمان، آف کورس صحیح، آف کورس سائنس کو ہم اسلام پر پرکھیں گے، اسلام پر سائنس کو نہیں پرکھیں گے، یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا۔ جی بالکل، آپ ڈاکٹری پڑھے، سب کچھ پڑھے، برحق ہے، وہ انکار کرے تو مانا جا سکتا ہے کہ ان کے مذاہب میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، آپ حقائق کا انکار نہیں کر سکتے۔ یار آپ ہمیشہ اسی بحث سے رک جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کی بات، مجھے مفتی صاحب اجازت دیجیے، میں آپ نے اجازت کر دیا، پلیز آپ ہماری بات ہی نہیں لے رہے۔ نہیں یہ وہ، بلکہ میں آپ کو ایک بات آپ کی فیور کر، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بحث میں الجھیں، بحث نہیں۔ I really like that what he said and I really love what you said. I think دونوں کو ساتھ ملا کے جب ہم چلیں گے تو I think چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور دونوں کو ملا کے ہم 3 مہینے کے بعد، مگر ڈاکٹر صاحب گفتگو میں پورا ہی جو ہے نا اس چیز کو نفی پیش کرنا۔ نہیں ایسا نہیں، یہ کہا ہے کہ اثرات ہوتے ہیں، ایسا نہیں مفتی صاحب، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں۔ یہ تو خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو کل مانا تھا اور آج بھی مان رہے ہیں، یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیجن کو کسی طور پہ اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل، وہ تو ابتدا میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں آپ بھی ڈاکٹر نہیں ہیں، تشخیص جب کسی مرض کی ہوتی ہے علاج تب ہی ممکن ہے۔ ہر مرض کا پہلے جو ہے نا تشخیص اتری ہے پھر علاج اترا ہے۔ کینسر کا جب تشخیص ہو گئی، پہلے تشخیص ہوئی ہے نا، علاج بعد میں ہوتا ہے۔ چلیے ایک کام کرتے ہیں، مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے سر، آپ سے مل کے بڑی ہم نے تشخیص دے دیا، رکھیے گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہم آپ کو مسائل کو آسان کر رہے ہیں، اور ہمارے جو یہاں علماء حضرات بیٹھے ہیں ان کے ساتھ مل کے 3 مہینے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر اسی کیس کو آپ کے سامنے لائیں گے، اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ایک اور کیس کے ساتھ، ایک اور حاضری کے ساتھ۔ we'll be right back۔ ہوتا تھا صحیح نارمل، تو وہ مجھے کہتا تھا کہ تم نے ہمارے کام کیا، میں نے کہا میں نے کیا، مجھے تو کچھ پتا نہیں، مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی میرے کیا ہوتا ہے، بس ایک کانوں میں ایک آواز سی آتی ہے کچھ شور کی، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلتا کچھ۔ تو کیا نارملی جب وہ حاضری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ میرے بیک سائڈ سے کمر سے لے کے اور سر تک جو ہے بالکل جیسے برف چلتی ہے اس طرح ہوتا ہے، اور سارے ایسا لگتا ہے جیسے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ اوکے اوکے، شوکنگ قسم کی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو میرے اللہ نہ کرے، ویسے اللہ کا شکر ہے ہوتا نہیں ایسا، آنکھوں میں درد ہے یا کبھی سر میں درد ہے، ڈپریشن ہے، اسٹڈی کی ٹینشن ہے، تو جب اس سچویشن سے میں نکلتا ہوں تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے مجھے کچھ بھی ٹینشن، ریلیکس ہو جاتا ہے، بالکل ریلیکس، نہ درد نہ کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے اوکے، یہ اچھا، نہیں آپ محسوس کیا کرتے ہیں جب آپ کو یہ پروسیس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، تو محسوس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ محسوس یہ کرتا ہوں کہ مجھے سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے بیسیکلی، اور ایسا لگتا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں، یہ فیل ہوتا ہے۔ اڑ رہے ہیں، سمندر پہ اڑ رہے ہیں؟ جی جی، یہ فیل ہوتا ہے۔ سمندر کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سمندر ایسا لگتا ہے کبھی کبھی تو بالکل لائٹ کلر دکھتا ہے، اور کبھی کبھی کافی ہائٹ کے اوپر کہ میں نیچے ہوں تو پانی اوپر ہے، اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ اچھا، نارملی کوئی خاص اوقات ہوتے ہیں اس کے؟
نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایون کہ میں گیا ہوں کئی دفعہ کہ دکنی مسجد پہ سید حسن شاہ صاحب ہیں, وہاں بھی گیا ہوں اور بہت سی جگہ پہ گیا ہوں. تو میں نے سوچا, میں نے ان کو بتایا, تو بتانے سے پہلے وہ کہتے ہیں صرف نماز کی پابندی کرو اور کچھ نہیں کہتے. میں کہتا ہوں شاید یہ مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا سولوشن نہیں نکلا. کبھی کسی ڈاکٹر سے بات کی؟ ڈاکٹر سے بھی کی. کیا کریں؟ الحمدللہ میں بھائی سے اندر بھی میری بات ہوئی تھی, تو میں نے ان سے اسی ایشو پہ تھوڑی سی بات کی تھی. میں نے کہا یہ دیکھے کہ میں اتنا ایجوکیٹڈ ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس چیز پہ کہ ایسا ہے, اس کا وجود ہے, تو مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑا. یہاں آ کے میں ڈس ایگری کروں گا کہ اگر یہ کہتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو ایسا ہے. ایسی بات آپ اس سے گزر رہے ہیں؟ میں گزر چکا, ایکسپیرینس ہے میرا. آپ کے کہنے پہ نہیں مانوں گا میں, ان کے کہنے پہ مانوں گا. میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں بلیو کروں گا. اچھا, آپ جب اس چیز سے گزرتے ہیں جی, تو جو لوگ آپ سے بات کرتے ہیں ان سے آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کچھ یاد ہے وہ بتاتے ہیں؟ مجھے سیریسلی کچھ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک بار کی یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس, آئی تھنک کہ ان کا ایکسپیرینس رہا ہو شاید جس کے ساتھ ہوا. اب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے خود کچھ نہیں پتا ہوتی. اچھا, کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا مجھے. کوئی بلاتا ہے, حاضر کراتا ہے, یا کوئی کہتا ہے حاضری ہوگی تو نہیں ہوتی, خود بخود ہو جاتا. میں نے مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں, آپ کے پاس سر آپ کے پاس. مجھے بتائیے, ہم ان کی حاضری شروع کروا سکتے ہیں؟ خود کریں گے؟ نہیں, یہ ان کا سلسلہ ہے کیا, کچھ سے بتائیں گے؟ طارق بھائی, ان کا سلسلہ خضری ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو موقع لاتے ہیں ان کا نام بھی خضر ہے. السلام علیکم. نام خضر, نیچے نظر کر. السلام علیکم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سلام کا تماشا بناتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو عوام سے کچھ کہنا تھا, کہیے. چاہتا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہاں سے تشریف لائے ہیں, کہاں سے پوچھے. سب پتہ ہے. حضور, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے نام بتا دیجئے. سارے موکل چلے گئے. آپ تو ہیں نا, یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے نام بتا دیجئے. کون کون بیٹھا ہے, میرے نام سے شروع ہو جائیے. جنات سے غیب کی بات پوچھنا, ایک میں عرض کروں گا یہاں پہ, نہیں حاضر کی بات کرے, علم تو غیب ہی ہے نا, نام ایک غیب ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وہ بچہ ہمارا نام کون یہ 4 دن سے دیکھ رہا ہے. بات کرنے دینا نوری صاحب, آپ بات نہیں کرنے دیں گے کیا فائدہ؟ پہلے مجھے بات کر لینے دیجیے, میری بات ختم ہو جائے گی. آپ کو بہت عجیب سا لگ رہا ہے, معاف کیجیے گا, آپ بیچ میں بات کر رہے ہیں, وہ خاموش بیٹھے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی یہ چپ ہوں تو آپ بولے. دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, تو رکھ مطلب. تو کسے کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ طاہر صاحب سے کہا ہے. مجھے بتا رہے ہیں. ہم میں سے کسے کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. مجھے بتا رہے ہیں اور کسے بتا رہے ہیں؟ بات کا اشارہ جا رہا ہے نا ان کی. آئے گا کبھی تخلیہ میں بات کریں گے. تو سر اگر جیسے انہوں نے سوال کیا نا, یہ غیب کی بات ہے, اور ہمارا اسلام جنات سے غیب کی بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ایک بات ہے, کسی انسان کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں, تو یہ کر, یہ غلط ہے نا. یہ کیسا بزرگ, یہ کون سے کس قسم کا کہ بزرگ جن ہیں؟ تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے. اگر دیکھیے بات سمپل سی ہے, اگر یہ تو عزت دینا سمجھے گا, دیر سے سمجھے گا. اللہ حافظ. نہیں, آپ کو سمجھا کہ اگر حقیقت ہے, نہیں تو یہ تو پھر ان حضرات پر آپ کے جو لوگ ان پہ اعتراض ہوگا. کوئی بات نہیں کرنے دیں, ابھی میں نے کہا اعتراض دور ہو جائے گا. تو بیدوی کا لفظ نہیں ہے قرآن میں بھی. آپ نے اللہ کو تو پکارتے ہو, کیا بیدوی کا لفظ ہے؟ اگر انسان اس بات سے میں تو کا لفظ بیدوی نہیں ہوتی, یہ قربت کی ہوتی ہے. آپ جناب
اگر تو غلط لفظ میں تجھے فوجی پیش کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ اس کو انسلٹ نہ کریں. کسی کے بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ یہ دیکھیں بزرگان دین جو ہوتے ہیں ڈانٹتے بھی ہیں. تو آپ نے پکڑ لیا اللہ کا. واٹ اباؤٹ باڈی لینگویج؟ یہ سارے بزرگ اور جن غصے میں کیوں آتے ہیں؟ سر بزرگ نہیں بولیں گے آپ. آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں یوں غصے میں. مطلب یار کبھی کوئی سکون سے بھی تو جن آ سکتا ہے نا. بالکل وہ الگ بات ہے. بھائی ساری بات یہ ہے ایک منٹ مجھے بھی کہنے دیں. آپ چاہ رہے ہیں میں اکیلا ہوں؟ مجھے کہنے دیں. کہنے دیں بھائی مجھے کہنے دیں. آپ ڈیفائن کریں جن تک نہیں تک. مجھے تو یہ کچھ نہیں لگا. اس کے اندر ایک تصورات ہیں جو کہ اس کے فیملی نے سنیں گے میری بات؟ بالکل سنوں گا. 10 سال سے اگر آپ مجھے بھی بولیں گے نا کہ یہ لڑکا ہے یہ بہت بزرگ والا آدمی ہے یہ بہت بابرکت ہے دس اینڈ دیٹ تو 10 سالوں کے اندر میرے اندر ایک ایسی اسپرچویلٹی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا کہ میں لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دوں گا. دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک چیز کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ کو حقیقت چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. جس طرح ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں یا آیتیں پڑھتے ہیں ہم 2 3 دن 4 دن اور پھر ہم وظیفہ میں کرتے ہیں تو ہم اس کے اسپرچول لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن شروع میں ہو سکتا ہے ہم ایک سجدہ کرتے ہیں ہم نہیں پہنچتے لیکن جب نماز میں باقاعدہ قائم ہو جاتے ہیں تو دوسری تیسری رکعت میں ہمارا کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ 50-60 بار یہ کام کر چکا ہے اس کے اندر ایک اسپرچول لیول ہے جس کا ایک اپنا حقیقت میں ان ڈینائل جس کو لگتا ہے کہ جنہیں بھائی میں کہتا ہوں تو میرے پاس 20 دن میں اس کی اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا ہے سائیکو تھراپی کریں گے اس کو سمجھائیں گے یہ کیا چیز ہے. تھراپی آپ جب کرتے ہو آپ کے ڈاکٹری کا حصہ ہے. کیا مطلب آپ کا حصہ ہے وہ؟ میرا آپ سے سوال ہے سبحان اللہ ڈاکٹری کا حصہ ہے. ظاہر سی بات ہے. کس نے کہا آپ کو؟ پھر کس کا حصہ ہے آپ بتا. ہے روحانیت کا حصہ. آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہو پھر بھی آپ اس پہ اعتراض. روحانیت سبحان اللہ کس کا؟ آپ نے اسپرچل کو تسلیم کر لیا کہ یہ ارے تو اسپرچویلٹی تو ہے ہی ہے. ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں. آپ تو اس کو کہہ رہے ہیں بزرگ آ گئے وہ کہہ رہے جنتری آیا وہ پتہ کون کو نام بتا دیا کہ قرآن و حدیث اس بات سے مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے آپ نے نوجوان لوگوں کا. یار آپ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آتے بھی ہیں اپنے بات سنیں آتے بھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں آپ کے ہاں مراقبات نہیں ہیں یہ تصوف کا حصہ ہے. دیکھو میری بات سنو. آپ کسی کو مراقبہ کرا رہے ہیں آپ باغ میں بیٹھے ہو آپ فلانی جگہ بیٹھے ہو. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا آپ مجھ سے ڈاکٹری کا سائیکیٹری میں کوئی بھی سوال پوچھے میں آپ کو ریسرچز کے ساتھ بتا سکتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ چیز روحانیت کی استعمال کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. ایک میرا کوسچن ہے آپ سے. آپ سمجھدار آدمی ہیں کہ یہ ہمیشہ غصے میں جلالی ڈرانے والے آ کے باہر یہ کیوں آتے ہیں یا یہ فلموں سے یا یہ ہمارا ٹی وی میڈیا ایک ایسا انفلوئنس ہے جو کہ ہمیں بھوت کو ہارر ٹچ میں دکھا رہا ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں. آپ عرض یہ ہے کہ آپ کی بات کافی حد تک درست بھی ہے مگر بات یہ کہ ہم اس چیز کا یوں انکار نہیں کر سکتے کہ اس کا وجود 4 دن سے چل رہا ہے ثابت ہے. ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ یہ چیز کے آنے سے پھر اس سے کام کرانے سے اور اس کے وجود میں رہنے سے اس کی باڈی پہ جو اثر انداز ہوتے ہیں آیا اس کو ساتھ رہنا چاہیے نہیں. میرا اپنا نقطہ نظریہ یہ ہے چاہے ان کے اوپر جیسے حضرت کہہ رہے ہیں کہ جنات ہیں یا موکلات ہیں بزرگ ہیں جو بھی ہیں جنات میں بے شک نیک بھی ہیں بد بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اولیاء بھی ہیں مختلف درجات جیسے انسانوں میں ہیں اسی طرح جنات کے اندر بھی ہیں. مگر میں یہ ان کے ساتھ کہوں گا اس بات میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی چیز ہے بھی تو اس چیز کو اس بچے کو اس چیز سے نجات دلانی چاہیے. ایک سوال نقوی صاحب آپ سے ایک سوال بالکل کریں 100 سوال کریں سوالات کے ہم جوابات دینے کے لیے تیار ہیں لیکن دلائل سے آپ کے دماغ سے دلائل سے دیکھیے اور آپ کو پوری دنیا فالو کرتی ہے پوری دنیا آپ کو مانتی ہے دیکھتی ہے. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری باڈی لینگویج ایسی کیوں ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک سمپل سی بات ہے. ایک منٹ آپ ایک سوال یہ ہے ایک یہ چیز یاد رکھیں کہ ایک کیٹیگری اللہ نے بنائی سمجھ گئے. ایک منٹ یہ خود بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں مفتی صاحب دربار پہ چلے جائیں. مجھے بتائیں آپ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ اہل اللہ میں نہیں انہونی چیز نہیں ہے سر. انہونی نہیں ہے. ہم بزرگان دین میں جلال ہوتا ہے جمال. آپ دیکھیے بعض کو ابھی انہوں نے کہا سلام یہاں یہ آئے بھی نا بڑی بات ہے. آپ کی ریکویسٹ پر میں نے بلایا آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہو. نہیں میں نے تو میں پروگرام چھوڑ دوں گا. آپ کی مرضی. نہیں غلط بات ہے. میں یہاں کوئی شہرت کی بات نہیں ہوں جذبات نہ میری شہرت سمجھ گئے. آپ میری بات سنیں مجھے گمنامی شہرت سے زیادہ پسند ہے سمجھ گئے. جس کے اندر کچھ ہوتا ہے نا وہ دکھا بھی سکتا ہے. ہم نے دکھا دیا آپ کے اندر کچھ ہے دکھا دو اٹھاؤ اس کو اپنے اسپرچل ہم نے دکھا دیا جن حاصل کرتے ہیں آپ کراؤ. چلیے لکشمن صاحب پلیز تشریف رکھیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز تشریف آپ کے پاس ہے نہیں میں نہیں مانتا.
نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی اس سے انکار تو کر نہیں سکتا. ہماری انکار ہے کوئی انکار یہ کون اقرار ہے؟ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. کافر جتنے ہیں یا مسلمان آج حضور کی سنتوں پر عمل کر رہے آسمان پر پہنچ گئے. آپ عالم روحانیت میں چلے جاتے ہیں، عالم جبروت ملکوت لاہوت مراقبہ روحانیت کا کام ہے. یہ پہلی ڈاکٹر سیڑھی کا ہے. نہیں آپ ہے. مراقبہ کرا رہے ڈاکٹر کا اصول نہیں ہے، آپ اس چیز کو تسلیم کرو. آپ نے ورڈ کیے نا. میڈیٹیشن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. کس کو کہتے ہیں؟ یہ اچھا چلے ایک بات ہے دیکھیں ہم تو خود کہتے ہیں بھائی. مجھے وہ بات زیادہ اچھی لگی کہ اگر آپ لوگ مل کے کام کر سکیں. ہم دیکھیں کریں گے. دیکھیں آپ کے ایمان کی مجھے زیادہ قیمت ہے آپ کے فن سے. ہاں آپ کے ایمان کی فکر کی بات ہے. مجھے یہاں پر لوگوں کو یہ بتانے کا انکار کرنا اس میں چلیے ایک کام ہے. آپ تو اسلام کو مانتے ہیں نا. ہم تو سب ہے مسلمان. آپ بندے آپ مسلمان تو پھر آپ تو سنیے نقوی صاحب نہیں. اب مسکرا کے غصہ تو حرام. مسکرا کے نہیں ایسے مسکرا کے بولے آپ کو بھی جن آ گیا کیا؟ جن نہیں آتا. جلالی کیوں ہو رہے؟ جلالی نہ ہونا. جلال تب آتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہو دیکھیں غصہ آنا چاہیے. میں ان کو اگر تھپڑ ماریں گے سمجھ گئے. خدا نہ کرے. ایک منٹ نوری صاحب بات سنو اصول کی بات کر. ٹھنڈے ہو جائیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے استاد نے سوال کیا بھائی تو سوال کیوں نہیں کرتا؟ کہنے کا حضرت خاموش رہتا تھا. دوسرے دن انہوں نے نماز کے مسائل بیان کیے تو اس دن وہ شاگرد سوال کیا کرتا ہے حضرت اگر اس وقت سورج طلوع ہوگا نا روزہ کیسے کھولوں گا؟ تو اس نے انہیں فرمایا تیرے بولنے سے نہ بولنا بہتر ہے. آپ نے بزرگوں کے مزاج نہیں دیکھے ہیں. میں دھکے مار کے آج میں جو یہ گدھا بیٹھا ہوں نا دنیا میں جس کو لاتے ہوں بیٹھا دو. نہیں پڑتی ہے سر. بات یہ ریاضتیں ہوتی ہیں بزرگوں کے مجاہدے مراقبے. گالیاں بکیے اپنے آپ کو چھپانے کے جس کے اندر روحانیت ہوتی ہے اپنے آپ کو چھپاتا ہے مشہور نہیں کرتا. یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو چائے چھپا دے جس کو چائے چھپا دے. چھپنا اور چھپنا یہ بات جو ہوئی ہے آپ نے کوئی بھی آدمی کا لفظ ہے ایک کام کرتے ہیں. ابھی یہ تو سلسلہ یہ بحث چل رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے. آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جانا کہیں نہیں ہے. اینڈ آئی پرومس یو میں نقشبندی صاحب کو روک کے رکھوں گا. یہ کہیں نہیں جا رہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے. ول بی رائٹ بیک. سر once again ladies and gentlemen welcome back. جہاں ڈفرنس آتا ہے وہاں پھر اس ڈفرنس کو ختم بھی کیا جاتا ہے. دونوں حضرات جو تھے وہ پیچھے گلے میں لیتے. میں چاہتا ہوں بیکاز میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو فالو کرتے ہیں. تو آئی تھنک اگر آپ دونوں اپنی جگہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں اور گلے ملیں تو بہت اچھا لگے گا. مجھے اچھا لگے گا. پلیز آئیے نقشبندی صاحب. بہت شکریہ آپ کا. بجا تمہارا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کیس ہے. 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے ان کی. شائستہ آفتاب ان کا نام ہے. 11 سال کی عمر سے اپنی پھپھو کے گھر کے پیچھے 11 سال کی عمر میں اپنی پھپھو کے گھر کے پیچھے مغرب کے وقت امرود توڑ رہی تھیں. بخار ہوا اور دورے پڑنے لگے. پہلے یہ دورے بہت شدید ہوا کرتے تھے. اب 2 سے 3 منٹ کے دورے پڑتے ہیں. بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. روحانی علاج والے کہتے ہیں کہ یہ ہندو جنات ہے. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شائستہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. جی. اچھا کب سے ہے یہ کیفیت؟ 11 سال کی عمر. 11 سال کی عمر سے. جی. اور پہلے جو دورے ہوتے تھے وہ کتنی دیر کے ہوتے تھے؟ 2-3 گھنٹے کے. 2-3 گھنٹے کے. جی. اب 2 سے 3 منٹ کے ہوتے ہیں. جی. کیا وجہ؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. اچھا تو جب ہوتا تھا یہ دورہ ہوتا تھا تو کیا آپ محسوس کرتی تھیں آپ؟ بس سن ہو جاتا تھا. جیسے سن ہو جاتا تھا. جی. دماغ بھی سن ہو جاتا تھا. اور آپ کچھ کہتی تھیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں. خاموش رہ جاتی. خاموش رہتی تھی. جی. اور اب 2 سے 3 منٹ تک کے لیے سن ہو جاتا ہے. جی. اوکے. ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ ہسبینڈ نہیں ہے. دوائیوں کی کمپنی میں. I'm sorry? دوائیوں کی کمپنی میں. دوائیوں کی کمپنی. اچھا آپ کی رہائش کراچی میں ہے؟ نہیں حیدرآباد. حیدرآباد میں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ڈاکٹر سے جب علاج کروایا تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر بیماری بتاتے ہیں. اوکے. جی. اس کی دوا بھی دیتے ہیں. جی. لیکن اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور کتنے ڈاکٹر سے علاج کروایا؟ 4 یا 5 ڈاکٹروں سے علاج کرا چکے ہیں. 4 یا 5 ڈاکٹر سے علاج کروا چکے ہیں مختلف ڈاکٹر سے. جی. اور مختلف اوقات میں. رپورٹس میں کچھ آتا ہے؟ رپورٹس میں کیا آتا ہے؟ رپورٹ میں جب رپورٹ کروائیے تو اس میں کچھ بھی نہیں بتاتے. وہ کلیئر ہوتی ہے. جی.
یہ بھی ایک سوال ہے. یہی نشانی ہے. اگر ان کی رپورٹس ہیں تو ذرا مجھے لے کے آئے. میں ابھی دیکھیے کیونکہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جیسے نقشبندی صاحب نے پہلے کہا تھا آپ ریلیجن کو کسی بھی سینس میں اگنور کر ہی نہیں سکتے. ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ تمام کی تمام رپورٹس موجود ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ایک چیز جو یہاں ہو رہی ہے اس شو کے اندر وہ سچ ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جھوٹ ہے یا فیبریکیشن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائل دیکھیں. ان کا نام شائستہ آفتاب. سامنے والا کیمرہ کون سا یہ نظر آ رہا ہے. میں ان حضرات کو بھی دکھانا چاہتا ہوں. کیا نام ہے سر؟ شائستہ. سر کیا نام ہے؟ شائستہ. سر کیا نام ہے؟ شائستہ آفتاب. یہ رپورٹ ہے یہ EEG ہے آئی گیس. یہ سر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیے یہ ان کی رپورٹس ہیں. اینڈ دیئرز آپ بات کریں. اچھا جی اوکے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ والدہ کا نام کیا آپ کی؟ ممتاز. اس کے ساتھ خبیث جنات ہیں موجود. اثرات ہیں, اثرات کی زد میں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب کوئی مریض اس طرح کا ہوتا ہے, جنات ہو, موکلات ہوں یا جو بھی ایک کیفیت ہو, اس کے بعد اس کی رپورٹس, اس کی یہ جو بھی ہے, ہمارے پاس بھی کئی مریض ہیں جو آئیں 30 سال سے ڈاکٹرز کی رپورٹس کرا رہے ہیں, ٹیسٹ کرا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, مگر وہ چیزیں جو ہے کچھ نہیں آتا. مگر جب روحانی علاج کراتے ہیں تو کیفیت درست ہوتی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہوتے چلی جاتی ہے. تو ان کے ساتھ معاملات ہیں. نقشبندی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بتا دیے. میں نے تو بتا دیا. میری رائے ان سے مختلف ہے. مختلف کیا؟ ان کے ساتھ روحانی معاملات ہیں. روحانی معاملات. اچھا. اور وہ روحانی معاملات کیسے ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہے تو اسی کی وجہ سے کہ مفتی صاحب نے کہا تو تحقیق صحیح, لیکن وہ چیزیں اس وجہ سے اس کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ ان کو روحانیت میں ترقی نہ ملے. ان کو خود ترقی ملے روحانیت کے نہ ملے مطلب رکاوٹ پیدا کر. رکاوٹ بنے. ہاتھ ہوگا تو چلے گا اس میں, کیونکہ اس کی تشخیص تو سب کریں گے, علاج مشکل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے مرض وہ طے کراتے ہیں, پھر یہ ٹھیک ہو جائے. اور یہ کیسے کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ تو اذکار کرانا پڑے گا. اذکار کرانا پڑے گا. اذکار کا مطلب بگڑا ہوا ذکر سے سنبھلتا ہے. صحیح. ذکر میں بگڑی صحیح. اور ذکر کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہر نماز کے بعد, نماز سے پہلے, یا تھرو آؤٹ کثرت سے؟ کثرت سے کوئی ذکر کیا ہے؟ اللہ بڑا جی وہ بات سے انہوں نے ذکر کیا ہے. شیخ آپ کو میں ایک بات بتا دوں, چند چیزیں یاد رکھیں. آج کل بھی آپ نے کہا تھا کہ جی اللہ والوں کو پہچانا جاتا ہے یا نہیں پہچانا جاتا. اگر اللہ والوں کو پہچانا نہ جاتا, قرآن میں اللہ کبھی نہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کبھی نہ فرماتے الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اللہ کبھی نہ فرماتے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر ساری چیزیں. ہاں اللہ نے ڈھونڈنے کا طریقہ بھی بتایا, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں تم پر اپنے راستے اس وقت تک نہیں کو جب تک تم مجاہدہ نہیں کرو گے. تم جو اللہ کی راہ میں جوہد کرے گا, اللہ اس پر اپنے راستے ضرور بھی ضرور کھولے گا. اب گھر میں تو بٹن میں آنے سے رہا. آپ چلو فقیروں کے مزاج کو سمجھو, درویشوں کے قدموں میں بادشاہ ہوتے. ہمارے حضرت تھے, ان کے شیخ تھے, ان کے پاس لغاری صاحب گئے تو لغاری صاحب نے کہا کہ حضرت میرے گھر کا افتتاح کریں. تو انہوں نے فرمایا برا ہے وہ فقیر جو امیر کے در پہ جاتا ہے, اور اچھا ہے وہ امیر جو فقیر کے در پہ آتا ہے. تم اچھے امیر ہو کر مجھے برا فقیر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیا بات, کیا بات, کیا بات. بہت بڑی بات ہے کہ فقیری کے طریقے بھی مجاہدے سے آیا ہے. اگر آپ کہو گے کہ یہ بٹن یا کتابوں سے آ جائے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ آؤ, جوہد کرو, آپ کے سارے سوالات کا جواب کو خود مل جائے گا. بعض چیزیں کھانے سے تعلق رکھتی ہے, بعض محسوسات کو کوئی عقل سے ثابت نہیں کر سکتا. فیلنگز یہ انسان پر جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے. پانی ٹھنڈا ہے یہ عقل سے ثابت نہیں کیا جاتا. چھلانگ لگا دو پتہ چل جائے گا. چائے کا ذائقہ کیا ہے آپ پیو پتہ چلے گا, عقل سے ثابت نہیں ہے. تو یہ ذائقے سے تعلق رہا. آپ آؤ, آپ کے سارے اشکالات دور ہو جائیں گے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. اچھا اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کا تو میں بتا دوں گا, ابھی سے علاج کریں گے. ابھی تشخیص کے جادو کی چیزیں تو ہٹانا پڑیں گی, پھر ان کو آگے وہ کرنا پڑے گا. اچھا, اور جادو کی چیزیں صاحب کی تشخیص تو ہو گئی کہ جادو تو ہے, جادو ہوتا ہے. اس کو رجت والا جادو کہتے ہیں. دوبارہ سے آ جاتا. ہاں, یہ عمل پڑتا رہے گا تو وہ آتا رہے گا, شیاطین پیچھے لگے رہیں گے. عامل ایسا بھی ہوتا ہے سائد صاحب کے جنات جو شیاطین جنات ہیں ان میں بھی عاملین ہوتے ہیں, ان میں بھی جادوگر ہوتے ہیں,
وہ اب اگر کسی مریض پر عمل پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ حضرت نے کاٹا یا ہم نے کاٹا ہے، کسی نے بھی کاٹا، اگر اس کا ڈیفنس نہیں کیا جائے گا، اس کے عمل کو بند نہیں کیا جائے گا، تو وہ دوبارہ رجت یعنی دوبارہ عمل ہوتا رہے گا اس پر، دوبارہ جادو ہوتا رہے گا. تو پہلے جادو کٹے گا، پھر روحانی مناظر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہد کرے گا، جیسے کہا جہد کرے گا، جد و جہد کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے راستوں کو آسان کریں گے. اور یہ صحیح بات ہے کہ روحانیت جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ چکھ لو گے یا اس راستے پہ آپ چلیں گے تمام منازل آپ کی کھلتی چلی جائیں گے. جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ یقین بھی کریں گے. ہم تو ایک بات کہتے ہیں، اگر اللہ نے اسے جوتوں میں چھپایا ہوتا تو میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہتا ادھر جوتے مارو اور یہ لے کے جاؤ، مگر اللہ نے اس کو چھپایا اس طریقے میں، تو ہم کیسے دیں؟ تزکیہ، تصفیہ، یہ تمام مراحل ہیں اس کے. آپ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ نے رپورٹس دیکھی؟ اس میں جو رپورٹس میں دکھایا گیا ہے، پہلے تو ان کو شروع سے ایپیلیپسی ڈائگنوز ہوا ہوا ہے، جس کو مرگی کے دورے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کنڈیشن آپ لوگوں نے بتائی ہے، اس میں ایپیلیپسی کی تمام چیزیں نظر مجھے آ بھی رہی ہیں، اور ان لوگ کی ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے روحانی علاج یا سائیکو تھیریپی یا ہماری اسپریچول ہیلنگ تھیریپی یہ سب ایک ہے. اردو انگلش کا فرق ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا جہاں پہ آپ ان کے ساتھ کام کریں گے وہاں پہ ایک موقع مجھے بھی دیں کہ ان کے مرگی کے علاج کو باقاعدہ ایک ایسی میڈیسن سے کنٹرول کیا جائے جو کہ یہ کھاتی ہیں اور پھر یہ چھوڑ دیتی ہیں، پھر یہ کھاتی ہیں اور پھر یہ چھوڑ دیتی ہیں. اب ان کے جو ریلیپسز آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہ میڈیسن کو اچانک چھوڑتی ہیں، جس کے وہ سارے پرانے کیمیکلز جاگ جاتے ہیں. دوسرا ان کا جو لرن بیہیویئر وہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو دوائی کھاتی ہوں اور ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے بیماری تو مجھے ہے ہی نہیں، مجھے کوئی اور مسائل. لرن بیہیویئر کیا ہے؟ لرن بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو، جیسے کہ ایک ڈاگ ہے، ہمارے پاکستان کا لرن بیہیویئر یہ ہے کہ ڈاگ کو دیکھ کے ہم ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کاٹ سکتا ہے، ہم فائٹ اور فلائٹ رویے کو اپناتے ہیں، کیونکہ ماضی سے ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کتا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہی چیز کو ویسٹرن کنٹری میں دیکھیں، اگر وہاں پہ ڈاگ لے کے آپ جا رہے ہیں تو لوگ اس کو الٹا قریب آگے پیار کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کے بات کرتے ہیں، نام پوچھ لیتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. تو لرن بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کو ہمارے معاشرے کے تھرو اور اپنی پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پہ کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ چیز کاٹ لے تو آپ کا ایک لرن بیہیویئر بنتا ہے کہ یہ کتا کاٹتا ہے. اور اگر کوئی چیز بچپن سے آپ کو ساتھ پیار دے رہی ہے تو آپ کا ایک اپنا لرن بیہیویئر. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ لاجک کے اتنا پیچھے چلی جاتی ہے کہ وہ قدرتی چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے صاحب. دیکھیں، قدرت کی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، اور سائنس کی کتاب میں بہت چیزوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. یقین کرو کہ جتنی بھی پی ایچ ڈی کی کتابیں ہیں یا اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ابھی اس کو ہم نے ایٹیولوجی از ان نون، بہت جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. لیکن بات ساری یہی آ جاتی ہے، جس طرح کے شو کا ایک فارمیٹ ہے کہ مل کے کام کریں. مطلب جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ان لوگوں سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو ان کے پاس نہیں ہے وہ ہم سے پوچھیں. اب ایک بندہ ایپیلیپسی کا پیشنٹ ہے، اس پہ آپ سارا کام کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم 40% اپنا اس میں کام ڈال دیں تو پیشنٹ کا بھلا ہونا ہے نا ان دی اینڈ. اس پہ کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو ابھی دیکھیں پورے پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر کی دوا کا دفاع ہی کیا ہے. ان لوگوں کے جو جاہل کہتے ہیں کہ جی دوا نہیں ہے تو سنت کے خلاف ہو جائے گا. دوا ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، ڈاکٹرز اللہ نے پیدا کی. اب سوال میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں کہ آپ اس کے لیے یہ دوا کیوں لکھتے ہیں، تو لازمی کہ غصہ آنا آپ کی فطرت میں ہے. سوال کرنے کے لیے اتنا ہی آدمی بھی چاہیے کہ وہ اس سے سوال کرے. اور ایک چھوٹا سا بریک پہ جانے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ہم چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں، قدرت کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. قدرت بلا شبہ قدرت ہے. یہ وہی قدرت ہے جو آئنسٹائن پیدا کرتی ہے، یہ وہی قدرت ہے جو اس کو سکھاتی ہے، یہ وہی قدرت ہے جو ہمیں بتاتی ہے =mc². یہ وہی قدرت ہے جو اسٹیفن ہاکنگز پیدا کرتی ہے. اپنی ہی بتائی ہوئی تھیوری کو وہ غلط کہتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی ہی تھیوری پہ کام کرنے لگ جاتا ہے. یہ وہی قدرت ہے جو اگر بیماری دیتی ہے تو اس کا علاج دریافت کر دیتی ہے. یہ وہی قدرت ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آسمانوں تک جاتی ہے. لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جہاں سائنس حیران ہے، وہ سائنس کی سمجھ سے بالاتر ہے. اگر ہم ایک بڑے پکچر کے اندر، ایک بڑے پرسپیکٹو کے اندر اس کائنات کو دیکھیں تو اس کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے، اور اس ذرے پر ہم مسلسل کام کرتے ہیں. قدرت کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، اور دماغ سے زیادہ دل چاہیے، جہاں کشف کھل جائے، جہاں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں. تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہتے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہتے. مسلمان سے حدیث
सोज साज जिंदगी कहते हैं। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। And once again जी, once again वेलकम बैक। दुनिया का सबसे बड़ा हुस्न पता है क्या है? कि ये दुनिया मुझे कभी समझ में नहीं आई। गालिब ने कहा है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। किस्सा बस इतना है कि हम जब जब साइंस की बात करेंगे, अगर हम फेथ को क्वेश्चन करने लग जाए तो फिर हम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं हो सकता। खुदा जाहिर भी है, मौजूद भी है, देखने वाली आंख होनी चाहिए, महसूस करने वाला दिल होना चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट कि क्या माफूकुल फितरत चीजें होती हैं, क्या मावराई ताकतें हैं, बिल्कुल हैं। क्या इन तमाम चीजों की एग्जिस्टेंस है? और ये सिर्फ हम नहीं करते। इशू हमारे साथ सिर्फ ये है कि जब हम सजा देने पे आते हैं तो अपने माशरे को भी बहुत सजा देते हैं। अगर आप आज भी टेलीविजन को देखें और उस टेलीविजन को देखें जो यूएस में दिखाया जाता है या यूके में दिखाया जाता है, तो वहां भी गोस्ट हंटर्स जैसी सीरियल्स बनती हैं और रेटिंग्स लेती हैं। वहां भी साइकिक रीडर्स को माना जाता है। मैंने कल भी एक बात कही थी कि वो अगर हैरी पॉटर बनाते हैं तो हम उसी हैरी पॉटर को देखते हैं और उनकी बनाई हुई बातों पर यकीन करते हैं। लेकिन अगर हमारा आमिल आके बैठता है तो हम उस पर शक करने लगते हैं। अगर उनका कोई स्कॉलर होता है तो उसका नाम हम जोएल ओल्सन रख देते हैं, एक चर्च बना देते हैं, उसका एक चार्टर जहाज होता है जिसके अंदर वो ट्रैवल करता है, लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ नमाज जुमा का इज्तिमा हो और हम अपने खैर की दुआ करें तो हम अपने मौलवी को लेबल कर देते हैं। क्यों? हम अपनी चीजों के मामले में एहसास कमतरी का शिकार क्यों हैं? इकबाल ने कहा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी उनको और अपने तो दिल होता है सीपारा। वो इल्म जो आपका है, उसी इल्म को आप लेते हैं और उसको लॉजिक के नाम पे एक्सप्लॉइट कर देते हैं। बहुत सारी चीजों में जिंदगी में लॉजिक नहीं होती, रिश्तों में कभी कभी लॉजिक नजर नहीं आती, लेकिन वो कायम रहते। वो कुर्ब जहां फरमा दिया गया कि मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूं, मैं तुम्हें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, हम उस बात को क्वेश्चन करने में लग जाते हैं। हम ये पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो इथियोपिया में कहत क्यों आता है, ये जंगें क्यों मुसल्लत की जाती हैं, लोग क्यों मरते हैं, एट्रोसिटीज क्यों होती हैं। लेकिन ये सिर्फ उसके भेद हैं और वही जानता है ये चीजें क्यों होती हैं। हम पहले इस प्रोग्राम के शुरू में एग्री कर चुके हैं कि 90% से ज्यादा नफसाती मसाइल होते हैं, लेकिन उसके बाद जो मसाइल शुरू होते हैं वो साइंस या मेडिकल साइंस वहां जाके हैरान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे केसेस जो यहां आते हैं वो मेडिकल साइंस से सॉल्व कर सके, या सारे केसेस जो यहाँ आते हैं उन पे जिन्नात ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें हर केस को एक खास सर्टेन क्राइटेरिया पे तोलना पड़ता है और तोलना पड़ेगा, और एक दूसरे के लिए टॉलरेंस को पैदा करना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर हम अपने ही लोगों पे, अपनी ही बातों पे, अपने ही इल्म पे शक करेंगे तो फिर हमें कोई जगह नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। एनीवे, सर आपका नाम? आतिफ जाकिर। आतिफ जाकिर, क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस है मेरा, स्टार्ट किया अभी बिजनेस मैंने। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको कभी देखा है? नहीं देखा। हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई? आप सामने देख के बोलिए कि हमने आपसे, हमारे किसी शख्स ने आके आपसे
سے کچھ نہیں کہا؟ نہیں کچھ کوئی ایک لفظ بھی ہم نے آپ سے نہیں کہا؟ انفیکٹ مجھے تو ان کا نام بھی اسی وقت یہاں پر پتا چلا ہے, مجھے تو ابھی یہ بتایا گیا. سو ٹیل می سر, آپ کے ساتھ ہوتا کیا؟ میرے ساتھ بس یہ ہوتا ہے کہ کبھی ذکر کرتا ہوں یا کسی محفل میں جاتا ہوں, نعت کی محفل ہو یا کسی بھی قسم کی محفل ہو, تو اس میں میری کیفیت بدل جاتی ہے. کیا ہوتی؟ آنکھیں چڑھ جاتی ہیں اور آپ وجد میں آ جاتے ہیں. اپنی تشخیص کر دیجیے. نہیں, میں نے کیا تشخیص کر دیا؟ آپ مجھے یہ میرے پیچھے لگ جائیں گے پلیز. نہیں, میں نے کوئی تشخیص نہیں کی, آپ پلیز بتائیے. ہے ان کے ساتھ تو وہ بزرگ حاضر بھی ہوئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی, بات ہوئی. تو یہ کہ یہ وہاں آتے ہیں جو جن کو یہ پہچانتے ہیں, یہ لوگوں کو پہچانتے ہیں کہ کون کتنے پانی کا ہے. اچھا, تو ان کو تو پتہ نہیں, لیکن کیونکہ ایک ذریعہ, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آج اگر ہمیں کوئی دنیا دیکھ رہی ہے تو یہ کیمرہ اس کا ذریعہ ہے, سیٹلائٹ اس کا ذریعہ ہے. اس طرح اگر ہم کسی چیز یا اس سے جنات سے بات کرتے غیر میں, تو ہر چیز کا ظہور کہ مجھے دکھا دو. دیکھو جب جنات کی آیات نازل ہوئی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور کو کہ مجھے دکھا دو. ایمان ہے بس ہمارا. 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کر 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول کی ملاقات ثابت ہے جنات سے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. باقی صحابہ کو اس کا یہ تو مطلب ہے کہ جنات کا وجود ہے, تو صحابہ جنات کا وجود بھی ثابت ہوا کیونکہ حضور پر ایمان لائے. اب آپ کہتے ہیں جی کہ ذکر تو حضور نے تو قل اوحی الی ان استمع نفر من, جنات کہاں سے آئے؟ قرآن سن کر آئے. تو اس سے یہ بات ثابت کہ ذکر سے یہ آتے ہیں, اس پہ تو اختلاف بھی نہیں ہے. یہی چیز ہوتی ہے جب وہ انسان کے وجود کو وہ کرتے پسند لازمی ہے. اگر آپ سے بات کرنی, کلام کرنے, اس کو اپنا وہ کرنا ہے تو ان کو حلول کریں گے. اور اگر کسی بزرگ سے اس نے بات کرنی تو اس میں حلول. اب یہ آسانی ہے کیا ہے, اور جو دوسرے مراحل ہیں وہ بہت مشکل ہے, اس میں جان جانے کا خطرہ, اس میں مرنے کا خطرہ ہے. تو اللہ نے سہولت کر دی, کیونکہ آپ اگر تسخیر کا عمل کرتے ہیں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آپ چلے جائیں ذرا, پھر آپ کو سارے دکھائیں گے اپنا آپ روٹی اٹھا, وہاں آپ رات نہیں گزار سکتے. صورت میں آئے گا, ایک میں آپ سے نہیں کہہ رہا, عمومی بات کر رہا ہوں. آپ کے جواب نہیں دینا چاہ رہا, میں اسی ایک بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ ساحر نے جو ایک بات بولی نا, بڑا کلیئر کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ آپ جس چیز کو بتانا چاہتے ہیں وہ یقین کر ہم جانتے ہیں کہ جنات کا وجود ہے, یہ سب کچھ. ایک سیکنڈ, بس ہمارا جو مقصد ہے نا, پرسنلی جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈائگنوسس صحیح کر لیں. اگر میری بات کو فالو کرتے, اچھا ہم ٹیلیفون کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد ایک منٹ یہاں پر کال لے لیں گے. یہاں پر ایک بات میں نے بھی عرض کی تھی, ابھی ہمارے پاس جو دنیا آ رہی ہے 6 ارب کی دنیا ہے, زیادہ ہوگی. پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 20 کروڑ کم ہو بیش. تو ہمارے پاس تو ابھی ہزاروں بھی نہیں آئے. تو اگر ریشو نکالا جائے تو مطلب تو وہی میرے بھائی مثال وہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی فنی بات ہے, سنیں. آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ مولوی اور پیر جعلی بھی ہوتے ہیں, اور میں یہ بھی ہینگ آن خدارہ میری بات سنیں, خدارہ میری بات سنیں, ایک منٹ. اس فیلڈ میں آئی اس لیے ہے کہ لوگوں کو جعلی ڈبہ پیروں سے, دھوکے بازوں سے آپ یقین کریں میرے بھائی, اسی طرح ڈاکٹرز بھی غلط ہوتے ہیں, جعلی ہوتے ہیں. ایک منٹ, ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا جو رزق ہے نا وہ تو حدیث سے ثابت ہے, یعنی جس کو اللہ نے بھیجا حلال اور حرام بتانے کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ صحابہ نے 100 بکریاں آپ نے حق حلال کمایا, جن کے ثابت نہیں ہو ان سے پوچھتے کہ تم کیوں لیتے ہو. ایک ٹیلیفون کال ہے, آپ بتا جواب دو. ایک ٹیلیفون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم نازیہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم نازیہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن مجھے نقشبندی صاحب سے بات کرنی تھی. جی پلیز بات کیجیے. سر میں نے ان کو بتانا تھا کہ میرے ساتھ بہت پرابلم ہے, اور مطلب 20-22 سال ہو گئے مجھے پرابلم چل رہا ہے. جی جی. لیکن مجھے غصہ اتنا آتا ہے کہ ابھی کیوں دیر میں دل کرتا ہے میں کسی قتل کر دوں, کسی سے بات نہ کروں, غصہ مجھے اتنا آتا ہے. اور کبھی کبھی میں اپنے میاں کو مارنا شروع کر دیتی ہوں. رات سے میں نے چھری کا اٹیک کیا ہے, تو مجھے آتا کہتے ہیں کہ میں طلاق دے دوں گا, طلاق دے دوں گا. کاروبار بالکل ان کا بند ہے, یقین کریں اتنا ہمیں پیر ملے ہیں, 20-25 باتیں ہر پیر کو میں دے چکی ہوں, اور اب تک میں 1,80,000 پر لگا چکی ہوں. کوئی مجھے شفا نہیں ہے, کوئی شفا نہیں ہے. اور مطلب باہر میں باتیں سے ہوتے کہ میں طلاق دے دوں گا, میں قتل کر دوں گا, اور مطلب میرے گھر میں کچھ بول سکتی نہیں ہے. میں سب بندہ کیا کرتے جی نہیں کیا. اچھا ایک سیکنڈ نازیہ, ایک سیکنڈ, ہم نقشبندی صاحب سے بات کروائیں گے آپ کی. مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے. ہلو نازیہ, آپ کی آواز آ رہی ہے؟
जी मैं सुन रही हूँ। आपने किसी डॉक्टर से रुजू किया है? सर मैंने डॉक्टर से रिव्यू किया, डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं आपके पास, आप ऐसे पागल हैं, आप जैसे सोचती हैं आपके नफ्सियात है। अच्छा। कुछ इलाज नहीं होता, मैं काफी में रहने का मैं फंसी रहती हूँ, मुझे इलाज नहीं मिलता। ऑलराइट, तो थोड़ा सा दम लीजिए। नक्शबंदी साहब प्लीज आप बताइए। वो नाजिया के नाम से तो इस पे वो है जरा जुनून, लेकिन डॉक्टर साहब की दवा ज़रूर खिला देना इसको। लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया, आप जो है ना, मैंने जो दम वज़ाइफ बताए थे, मैं आज फिर मीडिया पे बता देता हूँ कि बार बार बताने से कि दुरूद शरीफ 11 मरतबा मंजिल 1 दफ़ा सुबह, ठीक है, 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा सुबह फजर के बाद आटा नमक चीनी पानी पे दम करे। रात को फिर 1 मरतबा मंजिल 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर, इसको पानी पे दम करके पिए। 5 तस्बीहात, 5 वक्त नमाज भी पढ़नी है। पहला कलमा, तीसरा कलमा अस्तगफार दरूद शरीफ, पहला कलमा, तीसरा कलमा अस्तगफार दुरूद शरीफ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, चलते फिरते पढ़े 100 मरतबा। 40 दिन में आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सही इन्होंने बताया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक गुजारिश करूंगा कि अभी नूरुज़्ज़मान नक्शबंदी को बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आ गया था और एक साइकियाट्रिस्ट ने कोई मेडिसिन दिए बगैर गुस्सा ठंडा किया। लिहाजा मैं अपनी इस बहन को ये मशवरा दूंगा कि अपने शौहर को 1 मरतबा डॉक्टर वजाहत साहब भी चेक करवाएं। अरे शौहर को गुस्सा नहीं आता, उन्हें आता तो खुद लेकर आए, अपने आप को इनके पास पेश करें। ये दवाई दिए बगैर गुस्सा उतार देते हैं। अभी इन्होंने बगैर दम किए, बगैर दवाई के उतारा। ये मैं थोड़ा सा बताऊं, एंगर का एक पूरा एक असल है कि नूरी साहब को तशखीस तो आती नहीं कि गुस्से और मर्ज की तशखीस होती है। गुस्सा इंसान के इख्तियार में, इसलिए इसको पकड़ा, इसको मैं थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो है और जुनून इख्तियार में नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड लेट्स सी कि अगर हम नूरी साहब पे कुछ बुलवा सकें। वी डोंट नो, अगर नूरी साहब पे कुछ हो सके तो हम देखते हैं। कोशिश, मेरी पूरी कोशिश होगी कि कोई ना कोई ऐसा हो जो नूरी साहब पे आए, और अगर ये नहीं आएगा तो मैं खुद ले आऊंगा प्रोग्राम के बाद। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम। एंड जिक्र तो होना था हंडिया का, इसका पुतले का, लेकिन वो हो नहीं पाया। रूहों का जिक्र होना था। मेरे पास और बहुत सारी कॉल्स आनी थी, लेकिन इशू बस ये है कि मुझे इंटरेस्टिंग बहुत सारे टॉपिक्स थे और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 हाजिरियाँ भी हुई थी। आतिफ यहाँ मौजूद हैं। आतिफ नाम है ना? आतिफ साहब, आप पे हाजिरी जो होती है वो कैसे होती है, किस तरह से? नॉर्मली आपको पता चल जाता है कि हाजिरी हो रही है? जी। अच्छा, तो और हाजिरी करवाता कौन है? आप खुद करवाते हैं या कोई और वहाँ होता है? नहीं, मैं खुद नहीं करवाता। आप खुद नहीं करवाते? कौन करवाता है? शाज़ली साहब हैं, तारिक भाई हैं, शाज़ली साहब हैं। ओके, शाज़ली साहब क्या हुआ? मूड नहीं इनको बुलाने, पहले बेइज्जती हुई, इनकी बेइज्जती करेंगे, फिर वो केमिकल इम्बैलेंसिंग की बात करेंगे। नहीं, वो तो सारी बातें हाजिरी तो कीजिए। अभी कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। नाराज है, लेकिन हाजिर हो गए तो फबिहा, वादा नहीं है। कौन नाराज है? वादा नहीं है, कोशिश करते हैं, आ गए। ताबे नहीं है यार, ताबे मतलब क्या? ताबे की तो बात ही नहीं है ना यहाँ। अभी मैं चंद और सवाल शुरू कर दूंगा ऐसे इल्म। मैंने अपने मालूमात के लिए कुछ अगर सवाल कर लिया तो आपको सारी मालूमात है ना, बस आप तो खुद हाजिरी हो गई। कल मालूमात के लिए छोड़ दिया 2000 रुपए का। आपको तारिक भाई जाने दीजिए, कोशिश कर लीजिए। चलिए, इस बेचारे के 2000 रुपए भी आपको ही देने। वो मैं आपको भी दे दूंगा 2 उसके अलावा। चलिए, आपको भी 2 साथ दे दूंगा जी, प्लीज। अल्लाह, मसाइल लोगों पर कहाँ कबूल करते हैं? जो शादी हुआ है, घर शादी, शादी ये शादी के सिलसिले का बुजुर्ग है। बस बहुत है,
جائے گا. جلالی سلسلے والا مجھے اس میں مشکل لگ رہا ہے. شاذلی سلسلے کا ہے, کہاں آئے گا؟ نہیں آیا نا. وہ خلیل والے آ جاتے ہیں, شاذلی قادری آ جاتے ہیں. شاذلی وہ شخصیت کیونکہ سلسلہ بات نہیں ہے نا. منع کر رہے ہیں, پیچھے ہی کھڑے میں نہیں آ رہا. ہاں میں دیکھ رہا ہوں, منع کر رہے چھوڑ لے آئے. پیچھے کھڑے میں نہیں آ رہا. پیچھے کھڑے ہوئے نہیں آ رہے. آپ ذکر کرتے ہو. چلے بس بہرحال 2 تو ہو گئی نا. لکشمن صاحب آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. نہیں مانے یہ سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ ہے, نہیں آئیں گے. سلسلہ شاذلیہ کے نہیں آئیں گے. نہیں نسبت سب سے اعلیٰ ان کی. اچھا تو یہ نہیں آئیں گے. یہ ابھی جو کچھ ہو چکا ہے یہاں پر تو اس کو دیکھ کر نہیں آئیں گے, کیونکہ نسبتاً تو یہ ان بزرگوں کے ساتھ ٹچ ہے جو یہاں بیٹھ کر ہم پہ جلا رہا ہے, اسی وجہ سے تو ہے. ٹھیک ہے چلے بہرحال 2 تو کرا دی. کچھ بات کریں, کوئی دوسری بات کر لیں. وہ ٹھیک ہے, اگر خود سے ہو گئے تو بڑی بات ہے. میں پہلے ہی کہتے تو وعدہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے اس میں ہمارے اختیار یہاں سے آپ کو بتا دیں اختیار بالکل پہلی میں چاہوں تو لے آؤں. کریٹیکل سی بات ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ کل میرا پورا شو اس بارے میں ہوگا, آپ لوگوں سے میری بات ہوگی. یہ بتائیے ایک شخص جو مر جاتا ہے, چلا جاتا ہے, کیا روح واپس آتی ہے اس دنیا میں؟ دیکھیں روح کے بارے میں جو اسلامی کانسیپٹ ہے, چاہے وہ مسلمانوں کی روح ہے چاہے وہ کفار کی روح ہے, ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مقام رکھا ہے اور قرآن نے اس کو ذکر بھی کیا ہے. مسلمانوں کی روحیں اپنے اپنے درجے کے مقام سے علیین میں, شارٹ کٹ میں بتاؤں گا, علیین میں چلی جاتی ہیں, اور جو 7 آسمان سے اوپر ایک مقام ہے. ٹھیک ہے. اور جو کفار کی روح ہیں جو 7 زمین کے نیچے ایک مقام ہے جس کو قرآن نے سجین ذکر کیا ہے, اور اس میں جا کر ان کو رکھ دیا جاتا ہے. اب رہا کہ یہ کہ کسی کوئی کہتا ہے مجھے روح آئی ہے, یا اس کی اسلام اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ روح لوٹ کر آ جائے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے ہمزاد جو کفار ہوتے ہیں, آپ دیکھیں جب مسلمان کی تدفین کی جاتی ہے تو اس کی قبر میں مٹی ڈالی جاتی ہے, اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم اسی سے پیدا ہوئے اور اسی سے اٹھیں گے, اسی سے ہمارا وجود ہے. تو مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمزاد بھی وہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی روح سے روح واپس نہیں آ سکتی. سر آپ یہی بات. اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو روح کو کہیں روحیں آتی نہیں, اللہ کا امر ہے. پہلے ہی بتا دیا گیا ہے بھیجی, اگر بھیج دے مطلب اس کے لیے بھی اللہ نے مقامات رکھے. لوگ امام غزالی کے حوالے دیتے, امام غزالی بزرگ تھے, اتنا بڑا ولی اللہ, اس کی بات شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ, مجھے ان کی باتوں پر کوئی, لیکن آپ بولو گے ہم نہیں مانیں گے. صحیح ہے. پھر ان کے پاس یہ کہ انسان عالم کشف کے ذریعے کسی بھی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ یہاں میں نے اس وقت کہ ہم یہاں ہیں, اس وقت ہم کراچی کورنگی کے اندر موجود ہیں, لیکن ہمیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہاں ہیں. تو یہ مکاشفے سے ہوتا ہے. اچھا صحیح یہی جواب نہیں. قرآن میں 3 سوال کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے چلے آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے. ایک اصحاب کہف کے بارے میں بلائی ہیں. کیسے بلا سکتے ہیں؟ جی پلیز مجھے بات کر لینے دیجیے. لیکن اتنے سارے لوگوں میں نہ تو کبھی روح آتی ہے نہ حاضرات مکمل طور پہ ہو پاتے ہیں. یہ ایک اخفا کا مسئلہ ہے, اس سے اخفا میں ہی رہنے دیجئے. مجھ سے اگر اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنی ہوگی تو آپ, میں, کیمرہ,
अकेले कमरे में ले आइएगा, मैं रूह हाजिर करके दिखा दूंगा। आप ये दावा कर रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि आप रूह हाजिर कर सकते हैं। सर रूह नहीं, वो आपका अपना ख्याल है, वो आपका अपना ख्याल है, वो भी रूह ही होती है हमजाद भी। नहीं सर, नूरी साहब एक तरह का रूह ही होती है, और कुरान और हदीस ने एक नजरिया पेश किया है कि रूह अमरे रब्बी है और उसके लिए इसके लिए कोई लंबा चौड़ा जवाब भी नहीं है, अल्लाह के हुक्म से ही आती है। पक्का भी अल्लाह, आप कह रहे हैं कि मैं बुलाऊंगा, मामले को इख्फा में रखना चाहता हूँ। एक मिनट, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने लिखा है, क्या लिखा है? जो शख्स ये कहता है कि मैं रूह को हाजिर करता हूँ, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने मामूली मुहद्दिस है मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा, हदीस की उन्होंने शुरुआत लिखी है, बहुत बड़े इमाम है, कुफर का फतवा लिखा है उस पर। हाँ, रूह को आप देख सकते हैं, मुकाशफात के जरिए से हम आपको बता रहे हैं, ये उलमा बैठे, आप देखो एक चीज मुकाशफे के ही इल्म ही मुकाशफे से आप देख सकते हैं, रूह को नहीं बुला सकते, वो हमजाद मैं होगा। उसे इख्फा में ही रखना। मैंने आपको एक अर्ज की थी, ये अकल से सोचते हैं। अच्छा एक सेकंड, आपने खुद बीच में आकर कहा है कि मैं रूह हाजिर आप उसको एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, रखना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात नूरी साहब मेरी बात सुनिए। देखिए इस्लाम की रूह से कहा गया, उससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे आप अगर आप उसको हमजाद का नाम देते, लेट्स से कि आप हमजाद, क्या आप कल हमजाद बुला सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि आप में करना चाहता, मैं इख्फा में रखना चाहता हूँ, उसे इख्फा में रहने दीजिए। कल हो चुका है, वो बात ही उन्होंने इन्हीं के ऊपर छोटा सा ब्रेक है जी, ये बहस जारी रहेगी। आप प्रोग्राम रैप अप है, I'm sorry, प्रोग्राम रैप अप है। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, जिंदगी बखैर आपसे मिलेंगे ठीक 11 बजे। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। नूरी साहब का दावा है, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दिखा सकें कि कल नूरी साहब कैमरे की आंख से आपको हमजाद दिखा सकें। वो आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू हैपन और नॉट, मुझे नहीं पता। तन्हाई में, ओके तन्हाई में, लेट्स सी। आज शाम को मैं और नूरी साहब बैठेंगे, लेट्स सी कि क्या होता है। आप सबका हाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मणी साहब, शाजी साहब, नूरी साहब, वजाहत, थैंक यू वंस अगेन। आतिफ, थैंक यू वेरी मच, एंड खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज।